کچھ بھی نہیں تھے، پھر بھی اس نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز قرار دے دیا، باعزت قرار دے دیا۔ اس نے یہ بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ جو اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہو وہ بڑا باعزت ہے۔ جو کچھ نہ تھا اس کو باعزت 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 بناتا چلا گیا۔ کیا بات ہے، ہم تو اس غور کر رہے ہیں، ہم کچھ نہ تھے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عزت دے دی، وہ بہت معزز بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اب یہاں پر اور اسی میں اس نے پھر ایک گروہ کو تم خیر امت، بہترین گروہ، اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے باہر نکالا۔ کیوں؟ آپ کو اس لیے بہترین امت قرار دیا گیا کہ تأمرون الناس وتنہون عن المنکر، تاکہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیاں بتلاؤ اور برائیوں سے روکو۔ عزیزان کرام، یہاں پر ہم رک کر غور کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو جو کچھ نہ دی، سب بنا کر ایک ڈیوٹی دی، ایک ذمہ داری دی۔ وہ کیا دی؟ لوگوں کو اچھائیاں بتلاؤ اور ان کو برائیوں سے روکو۔ یہ دو ذمہ داریاں، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، تب پہچانا جائے گا کہ تم اچھائیاں بتلانے والے ہو اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔ تب ہم سمجھیں گے تم وہی ہو جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک بات ہے، صلوات محمد، تب ہم سمجھیں گے کہ تم وہی ہو کہ جو منتخب لوگوں میں ہو۔ اس لیے کہ یہ دو ذمہ داریاں معمولی نہیں ہیں۔ ہم جانے کتنی مجالس محافل مختلف جگہوں پر آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، مضامین یہ سب، لیکن یہ تو غور کیجئے کہ اس نے یہ دو ذمہ داریاں جب دی تو پہلے اس تک چلے، خود چلے۔ کیا کہا اس نے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، جسٹیفیکیشن انصاف، عدل، احسان نیکی، ایتاء ذی القربى صاحبان قرابت کے حق کی ادائیگی۔ تین باتیں وہ حکم دیتا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے، بے ساتھ ساتھ چلے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے، یعنی اس نے کیا بتایا؟ وہ امر بالمعروف کر رہا ہے اور وہ نہی عن المنکر کر رہا ہے۔ وہ یہ دونوں باتیں اس نے اپنے ذمے رکھی۔ امر بالمعروف، یأمر بالعدل، وہ امر کر رہا ہے، وینہی، اور وہ روک رہا ہے۔ اب جس کو اس نے ساری کائنات میں سب سے منتخب قرار دیا، 1,24,000 انبیاء میں جس کو سب سے منتخب بنا کر بھیجا، اس کے لیے کیا کہا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ دیکھو، ہم نے جس نبی کو منتخب بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ امر بالمعروف کرے گا اور نہی عن المنکر کرے گا۔ اب پہچانیے کہ اس نے اپنے ذمہ رکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنے رسول کے ذمہ رکھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جس گروہ کو اس نے منتخب کیا اس کو بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اب مجھے انصاف سے بتلا دو کہ جس نیکی کو وہ نیکی کہہ دے اور جس برائی کو وہ برائی کہہ دے، اور جس نیکی کو اس کا رسول نیکی کہہ دے اور اس کا رسول برائی کہہ دے، اب اس سے ہٹ کر جو کسی کو نیکی کہہ دے، کسی کو برائی کہہ دے، نہ وہ رسول کی امت میں ہوگا نہ اس کی صحیح مخلوق میں ہوگا۔ صلوات محمد علیہ محمد پر۔ جو اس راستے میں ہو جس کو اس نے کہا یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اور جس کا اس کا رسول بتایا، اس نیکی اور برائی کو سمجھانے کی بنیاد، اگر ہم عقیدے کے حساب سے آئیں یا
عملی زندگی میں سامنے کسی کو نمونہ بنا. اور میرے نوجوان بتاؤں جہاں تک میں آپ کے نتیجے پھر کو لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت کے اندر ساری بات ختم نہیں ہو رہا ہے. ذرا غور کیجیے کہ وہ ہے ایک کیا بتانے والا، برائیوں سے روکنے والا، اس کے رسول. اب جس کو یہ سب کر کے بھیجا گیا وہاں پر میں اگر ظاہر ہے کہ بہت تفصیل ہو جائے لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے کہ اسی جگہ آپ دیکھیں کچھ دور آگے بڑھ کر جہاں اللہ کے منتخب بندوں میں سے 2 بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس جگہ کو ٹھیک کرو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سورہ البقرہ کی 124ویں آیت. جب ابتلا اور آزمائش میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اور کچھ کلمات سے آزمائش کی گئی تو فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ادھر سے ایک عہدہ دیا گیا، اب آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے امام بنایا. جب انہیں یہ عہدہ ملا تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. پالنے والے میری ذریت میں. جواب آیا لا ينال عہد الظالمین. ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اب یہ ظالم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. میں اس کو کبھی کبھی مثالیں رکھ کیا کرتا ہوں. اگر آپ سب میری طرف دیکھیں یہ مائک 2 لگے ہیں، میں ان مائک پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور اب بات کر رہا ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ انہوں ہاتھ اڑائیں گے. جب میں ہاتھ رکھے ہوں تو آپ کہیں گے آپ اس مائک پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگوں پر کیوں ظلم کر رہے ہیں، آواز آنے دیجیے. ذرا سا اپنی جگہ سے ہٹے کسی بات میں جو انسانی مفاد سے الگ ہو وہیں ظلم ہو جائے گا. وہی ظلم ہو جائے گا. میں نے چھوٹے سے ظلم سے بات واضح کر دی. یہ بہت چھوٹا سا ظلم ہے. اب ظلم تو آپ سب جانتے ہیں، چھوٹا اور بڑا اور بڑا اور بڑا، بڑے بڑے ظلم. والے ہم اس چھوٹے اور بڑے ظلم کے اس ہیجانی ماحول میں کیسے سمجھیں گے تو جس ظلم کو کہہ رہا ہے وہ کون تھا؟ اتنا تو طے ہو گیا کہ جو اس منصب قیادت الہیہ پر جائے گا اور آئے گا اس منصب پر، اس کے پاس نہ چھوٹا ظلم نظر آئے گا نہ بڑا ظلم نظر آئے گا. اسی کو ہم عصمت کہتے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. جہاں خطا کا امکان ہی نہ ہو. یہ بھی خطا ہے. میں استعمال بات کرتے کرتے ادھر پھینک دوں، یہ بھی خطا ہے. تو ہر جگہ یہ دیکھنا پڑے گا. اب چھوٹے بڑے انسانوں کا فرق یہی ہوگا جن کو اس نے منتخب کیا ہوگا وہ صحیح راستہ بتلائے گا، نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی. لیکن لفظ ظلم ابھی واضح نہیں ہوتے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی میں اگر اس جگہ تک آ جاؤں کہ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. والے تو نے جہاں یہ کہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرے اس منصب سے ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو ہی بتا دے کہ وہ کون سی بات ہے جس کو ہم فوری ظلم سمجھ لیں. تلاش کرنے کی ضرورت نہ، ڈھونڈنے کی ضرورت نہ، فوری طور پر یہ پہچان لیں یہ ہے ظلم. اب کہیں اور نہ جائیے. جیسے ہی 124ویں آیت سورہ البقرہ کی ختم ہوئی لا ینال عہد الظالمین، ہمارے منصب سے ظالمین ایسا نہیں اٹھائیں. فوراً یہ ایک اور دائرہ نظر آیا آیت کا ختم ہونے کا. 124 اور 125 بھی شروع ہو رہی ہے. ہم کیوں جائیں 123ویں آیت تک، کیوں جائیں 127ویں آیت 27ویں آیت تک، کیوں جائیں 126ویں آیت تک؟ بھائی یہ 124 ختم 125 خود ہی بتا دے گا وہ معبود کہ ظلم کسے کہتے ہیں. جائیے پڑھ لیجیے گا اس سورہ کی 124ویں 125ویں آیت کو دیکھ لیجیے گا. یہ کہا اس نے ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور فوراً اس نے بتا دیا کہ ظلم کسے کہتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
لائن ختم ہو گئی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا اس نے؟ پالنے والے قیادت نہیں، ظالم نہیں. کون ہے ظالم؟ ہم نے اس گھر کو، بہت توجہ کرنا، وَإِذْ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو جس کو تمہیں حوالے کیا تھا بناؤ، یعنی خانہ کعبہ، اس گھر کو ہم نے ثواب اور امن کی جگہ. اگر صلوات پڑھیں تو بات کروں گا. ہم نے اس گھر کو امن، ثواب اور امن. میں آگے تک اس آیت میں اگر اور باتوں کو لے کر چلوں تو بڑا آپ کا اور وقت خرچ ہوگا اور ظاہر کا وقت نہیں ہے. دیکھیے اب یہ غور کریں کیا کہا اس نے، جیسی لا ينال عند الظالمين، ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، جب ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دے لیا. اب اس وقت سے شروع ہو چکا ہے حج کی طرف جانے کا انتظام. رمضان ختم، اب ہر طرف ایک شور ہے، چلو 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 تیاریاں کرو. ہو رہا ہے کہیں؟ میرا مجمع فراموش نہیں کر سکتا جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. کیا ہے خانہ کعبہ؟ ثواب حاصل کرنے کی جگہ اور امن پیش کرنے کی جگہ، امن کو قائم رکھنے کی جگہ. خانہ کعبہ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. کس سے کہا گیا؟ میرا محترم مہمان ترجمہ پیش کر دیں. اور دیکھو جو حضرت ابراہیم کی عبادت کی جگہ ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم، یہ ہے خانہ کعبہ. یہ سامنے دروازہ، در دروازے در بابل خانہ کعبہ. جو جا چکے ہیں اس وجہ میں مجھے یقین اکثریت جا چکی ہو، تو نہ جا سکو انشاءاللہ جلدی جائیں. یہ سامنے خانہ کعبہ. اس تفصیل میں جاؤں، اسے خانہ کعبہ کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، مگر اتنا تو آپ کو معلوم ہے ہر حاجی جو جاتا ہے وہاں وہ کم سے کم اس خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرتے 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 غور سے سوچتا تو ضرور ہوگا. ہاں میں یہی پر رک کے بات اتنی کروں. یہ ہے مصلی حضرت ابراہیم. بہت زمانہ گزرا کہ ہم نے ایک مضمون لکھا تھا طالب علم کی زمانے. اس وقت میں مصر کے ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے، بڑا نام ہے اخباری دنیا میں، جرنلسٹ دنیا میں، جرنلزم کی دنیا میں، حسنین ہیکل، بہت بڑا نام، جو مصر سے الاخبار نام سے نکالتے تھے. جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ میں اللہ اکبر ایسی جگہ اور ایسی جگہ، بڑی منظر کشی تھی. میں نے اس مضمون کا ترجمہ کیا تھا اور شائع کیا تھا. تو انہوں نے لکھا کہ جب میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا کہ جہاں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، تو اس کا جب میں تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا تو میں دیر تک اس عبرت کے ساتھ اپنے غور کرتا رہا، اللہ اکبر، آج میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں کبھی حضرت ابراہیم بیٹھتے تھے. قرآن نے کیا کہا؟ مقام ابراہیم مصلی. جہاں حضرت ابراہیم کی جگہ ہے اس کو اپنی نماز کی جگہ قرار دو. کیوں؟ وَعَهِدْنَا، یہاں ایک جملہ کہہ لیں، وَعَهِدْنَا، ابھی آیت ختم نہیں ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اور ہم نے، غور کرنا، ہم نے عہد لیا، معاہدہ کیا، وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے. ان طہرا تسنیہ کا سینہ ہے، دونوں، سب نہیں، ایک نہیں، تم دونوں میرے گھر کو، ان طہرا دیا، تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے،
والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود سجدہ کرنے والوں کے لیے. طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس کے 2500 سال کے بھی بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والوں کو حکم ہو گیا کعبے کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھو. اب جو انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کون سی نماز پڑھی؟ اس پر نہیں جانا ہے میں آپ سے بات کرنے کے لیے، اتنا ہم یاد دلانے کے لیے کہنا چاہیں گے کہ جب اس وقت وہ خانہ کعبہ کی طہارت کا حکم ملا تو کیوں؟ اس لیے پاک کرو کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یہاں پر وہ لوگ آئیں گے کہ جو نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اعتکاف کریں گے. مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو 2500 سال سے لے کر آنے والے دور قیامت تک کے لیے اس کعبے کو پاکیزگی کا حکم اس لیے دیا گیا، آپ دو ہمارے منتخب بندے، اس لیے اس کو پاک کر دو کہ یہاں پر طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں پر اعتکاف کرنے والے آئیں گے، رکوع اور سجدہ کرنے والے آئیں گے، جنہوں نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے حکم پر اس گھر کو اس طرح سے پاک صاف کیا اور ان سے معاہدہ کیا گیا. وعہدنا، تاریخ میں جا کے یہ دیکھ لو کہ جب اللہ نے عہد لیا دونوں سے، کوئی بھی اسلامی تاریخ اس سے انکار نہیں کرے گی کہ جب یہ دونوں باپ بیٹے، دونوں محترم ہستیاں اس گھر کو بنانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک کا سن 100 سال کے قریب تھا اور دوسرے کا سن صرف 12 سال کے قریب تھا. اور کیا آپ نے ایک کا سن 100 سال کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل 12 سال کا سن پالنے والے، یہ 12 سال کے سن کے بچے سے تو عہد لے رہا ہے، تو معاہدہ کر رہا ہے. اور کیا آپ نے وہ بتلائے گا کہ جو ہمارے منتخب بندے ہوتے ہیں وہاں سنوں سال نہیں دیکھا جاتا. اور کیا ہوا؟ جس گھر کو پاک کیا گیا تو کیوں پاک کیا گیا؟ پھر اب حضرت ابراہیم نے کہا رب اسفل هذا البلد آمنا. ابھی خدا کا حکم تھا 125ویں آیت میں، ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا. میں نے آپ سے عرض کیا، ایک بات کو کہنے جاؤں گا جو انشاءاللہ استدلالی ہے اور کوئی بھولے گا نہیں. خانہ کعبہ آج ساری دنیا حج کے لیے جانے والی ہے. آپ یہ بتاؤ، یہ کعبے کے لیے جب ان دو عظیم ہستیوں نے، یہ کعبے کی تاریخ حضرت آدم کے وقت سے ہے، ہم اس کو نہیں بیان کرتے. یہاں تک بات کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو پھر سے طہارت و تعمیر نو سب کا حکم ہو گیا تو کعبہ بنا. اب اس کو اگر میں 124ویں آیت سے لے کر اور آپ کے سامنے اوپر تک چلا ہوا 173ویں آیت تک ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس سب کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر اتنا یاد دلاؤں کہ خانہ کعبہ کے لیے جب یہ کہا گیا بناؤ، بنایا. ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. ہم نے تم کو قیادت دے دی، امامت دے دی اور رہبری دے دی. اچھا، ہماری ضروریت پہ ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ہو گئی بات؟ یہاں تک ذہن آیا؟ ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ہم نے تلاش کیا ظالم کی جگہ سے. میرے ساتھ آئیے. کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل، قیادت کی بات آئی، امامت، قیادت، رہبری. ہم نے تم کو امام بنایا. ہماری ضروریت ظالم نہیں بنے گا. ظالم کی تلاش دور تک مت جاؤ، ہم یہی بتائے دیتے ہیں. اس کعبے کو دیکھو، اس کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا. اب تو پہچانو ظلم کیسے کہتے ہیں؟ جہاں بھی امن کو برباد کرنے کی بات آئے وہی ظلم ہوگا. جہاں بھی امن کو برباد کرنے کی جگہ آئے، چھوٹا ظلم، بڑا ظلم اور بڑا ظلم، اس تلاش میں مت جاؤ. ہم تم کو یہی بتائے دے رہے ہیں. جیسے ہی بات آئی خانہ کعبہ کے بارے میں، ظالم نہیں، ظالم فائدہ نہیں اٹھائے گا. پھر اس کعبے کو دیکھو، جعلت بیتا مثابۃ للناس وامنا. ہم نے اس گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا.
اب جہاں ثواب اور امن کے تصور سے ہٹ کر جاؤ گے ظلم بن جائے گا. بس اب جو آپ نہیں بھول پائیں گے بات وہ میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بتاؤ کیا ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے مسجد ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا میں جو مسجدیں ہیں کیا ان کا رخ کعبے سے الگ ہے؟ ساتھ ساتھ آئیے. کعبے سے الگ ہے؟ نہیں، رخ کعبے کی طرف. ہر مسلمان سے پوچھو یہ مسجد جو آپ نے بنائی ہے یہ کس لیے؟ جواب ملے گا نماز کے لیے. نماز کس لیے؟ کعبے کی طرف رخ کر کے قبول ہوگی ورنہ نہیں. تو یہ تو بتاؤ یہ مسجد خود اپنی جگہ مستقل عمارت ہے یا کسی کی نقل ہے؟ خود اپنی جگہ مسجد مستقل عمارت ہے یا کسی کی نقل ہے؟ جواب ملے گا واہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ مولانا، لکھنؤ میں رہتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ دنیا کی ہر مسجد کعبے کی نقل ہے. جب ہر مسجد کعبے کی نقل ہو اور کعبہ امن کا مرکز ہو اور اگر مسجد امن کے مرکز سے ہٹ جائے تو کعبے کی نقل ہے. اور مسجد اگر فساد کی جگہ بن جائے تو کعبے کی نقل نہیں ہے. اب یہ دیکھو کہ مسجد کے اس مقصد کو کہ وہ کعبے کی نقل ہے اور امن کا مرکز ہے، کون اس مقصد کو برقرار رکھتا ہے اور کون اس مقصد کو برباد کرتا ہے؟ اور یہی بات میں اتنا کہہ لوں جو کسی مسجد میں نماز پڑھتے شہید ہو جائے وہ مسجد کے لیے تھے. اب میں یہاں پر سورہ برات سورہ توبہ کی ایک آیت ہے اور یہی سے ہم دان و طرز کے لیے نہیں بات کرتے، مجمع تو سمجھ ہی جائے گا. یہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، تلاوت کرنے جا رہا ہوں سورہ برات سورہ توبہ. کیوں کسی کے حوالے کیا گیا؟ تم ہی جاؤ. کیوں کسی اور کے حوالے نہیں کیا گیا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے. یہ آمن باللہ والیوم الاخر اور کتنی آیتوں سے میں استدلال پیش کرتا کہ یہی دونوں باتیں، لیکن یہاں میں اسی آیت پر کیا بہت کم ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. دیکھو مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حق الہی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. صلوات محمد علیہ محمد. ایسا یقین ملا بہت نہیں. پہچانو مسجدیں کون آباد کریں گے اور مسجدیں کون برباد کریں گے. مقصد مسجد کو وہ آباد کریں گے، وہ باقی رکھیں گے جو مسجد کو ان اصول پر آباد کرنا چاہیں جو آپ قرآن نے بیان کر دیا. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز قائم کریں اور جو حق الہی جب میں کہا کرتا ہوں زکوٰۃ ایک سرخی ایک ٹائٹل ایک عنوان ہے، اس کے نیچے باقی سب باتیں ہیں. نماز ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، کفارہ ہے، خمس ہے.
سب چیز اس کے نیچے ہے. جیسے صلاۃ ایک سرخی ہے, صلاۃ کے نیچے سب باتیں آ جائیں گی, صلاۃ میت, صلاۃ آیات خدا سب آ جائے گا. عمل صالح کی سرخی میں سب آتے ہیں. تو ایک سرخی قرآن قائم کرتا ہے, عنوان قائم کرتا ہے. قرآن ایک لفظ کے ذریعے باتیں سمجھاتا ہے. ویسے ہی زکوٰۃ ہے. مجھے راستے میں بتایا گیا غریب گھر کا, کسی نے کہا غریب گھر کا بچہ تھا, تعریف میں کہا گیا مگر بڑا امر خیر کرتا تھا, پیش امر خیر. دوسرا بیٹا بھی ایسے ہی. یہ نہیں ہے, غربت مال و دولت سے نہیں ہوتی ہے. معیار غربت اس بات سے ہے کہ عقیدے میں کتنے غریب ہو. الحمدللہ کہ یہ مجموعہ اور اس مجموعے کے جہاں جہاں یہ عقیدے سے غریب نہیں. بڑا دولت کا مرکز کہلاتا ہے وہ ملک جہاں واقعہ پیش آیا. میں یہاں پر اتنا جملہ بھی کہوں گا, مجھے معلوم نہیں لیکن میں نے پڑھا تھا اخبارات میں پڑھا تھا کہ شاید وہاں یہ قانون جاری ہو گیا اور وہاں کے تمام رہنے والوں نے بھی اس بات پر محنت کی کہ اب نمازیں ایک ہی جگہ سے پڑھیں گے, الگ الگ نہیں پڑھیں. اور یہ میں اس مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے عملی بات ہے, پریکٹیکل بات ہے, ایک پریکٹیکل عملی مثال دینے جا رہا ہوں. اور وہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے, اس سے دے رہا ہوں پریکٹیکل بات, سامنے کی بات. اب جو وہاں جہاں ان بچوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ان کو یہ فخر شہادت نصیب ہوا, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو ان سے وابستگان ہے کہ اس ملک میں اور شہر میں یہ قانون جاری کر دیا گیا, خود سے نہیں قانون, عوام نے, ملنے والوں نے, پبلک نے یہ طے کر لیا کہ ہم سب مل کر نماز پڑھیں گے. ہمارے ملک ہندوستان میں اور یہاں سے قریبی ملکوں میں بہت سی باتیں جن کو یہاں اس وقت اس کم بہت ہی مختصر وقت ہم کہنا ممکن نہیں ہے. میں اتنا یاد دلا دوں کہ ایک بڑا نام اس کی ایک مثال جو پریکٹیکل باتیں بات کر رہا ہوں, ایک زمانے میں مسقط میں تھا, میں عمان مسقط ماہ رمضان تھا اور افطار کا وقت آیا تو وہاں کے وزیر داخلہ غالباً ان کا نام عبداللہ قائی تھا جو سب تھے, انہوں نے مجھے بلایا. ہم افطار کے لیے پہنچے, 3 آدمی 4 آدمی اور تھے. ان میں ایک بڑا نام ہے عالم اسلام کا, ایک وہاں کے قاضی تھے, ایک وہاں کے امام جمعہ و جماعت تھے اور ایک مہمان تھے. ان مہمان کا نام ہمارے تمام حضرات علماء جانتے ہیں, ان کا نام ہے شیخ یوسف القرضاوی, جن کے لیے ابھی مصر میں جب 30 لاکھ میدان تحریر میں نماز پڑھنے والے تھے, انہوں نے نماز پڑھائی. اور یہ بڑی جلدی انقلاب آتا ہے, جس ملک کے 30 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نماز پڑھائی تھی اسی ملک نے ان کے لیے پھانسی کی سزا جاری کر دی ہے. یہ وہاں بہت جلدی ہوتا ہے, ابھی آسمان پر ابھی تو خیر. اب اس کے بعد ان کے لیے پھانسی کی سزا شاید سیریا اور شام کی عدالت نے بھی جاری کر دی. تمام گلف اور خلیج کے سب سے بڑے نمائندے ہیں علمی زندگی. تب لکھنؤ میں یہاں پر ایک مدرسہ بہت بڑا لکھنؤ میں, انہوں نے ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس علماء کی, اس میں یہ بھی آئے تھے. اور میں اور ہمارے دوست مرحوم جناب مولانا شیخ محمد نجفی صاحب, جن کے بہت سے شاگرد یہاں ہوں, ہم دونوں ان سے ملنے کے لیے گئے تھے کہ میں نے کہا نجفی صاحب اللہ مرحوم سے کہ میں ہمارے جاننے والے چلیے مل لیں, اگر ہو سکے تو نازمیہ لے آئیں گے. میں مسقط پہ وہاں تھا, روزے کا وقت آیا, افطار کا وقت آیا, وہ وہاں کے امام جمعہ میں عملی بات بیان کرو, پریکٹیکل سے مجھ کو گزری ہے. سب بیٹھے, یہ میز ہے, یہ تمام افطار کا سامان لگا ہے, افطار کا سامان لگا ہے. مشکل سے 5-6 آدمی ہم لوگ ہیں, ایک وزیر داخلہ عبداللہ تائی, ایک خود یہ یوسف القرضاوی, ایک وہاں کے امام جمعہ و جماعت, ایک وہاں کے قاضی, ایسے ہی یہ 4-5 آدمی ایک میں. افطار کا وقت ہوا, اذان شروع ہوئی, میں نے خیال کیا ہمارے ملک کی طرح بہت جلدی افطار شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھ سے بھی کہا جائے گا لیجیے لیجیے لیجیے, تو میں کیا کروں گا؟ غور کیجیے, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, برادران اسلام جو بھی سب غور کرے میری اس بات پر. آپ سب جانتے ہیں, قانون تو اس کے لیے نہیں پڑھتا ہوں, سمجھنے سمجھانے کی گفتگو.
کیا ہوا؟ میں حیرت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت قرضاوی صاحب باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے عربی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، پلٹ کے ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں، نہ اور میں کھجور سب کچھ رکھا ہوا ہے ادھر دیکھتے ہیں۔ پھر اتنے میں انہوں نے مجھ سے کہا اذان ختم ہونے کے قریب مجھ سے کہا آپ کو نماز پڑھنا ہے، وضو ہے؟ میں نے کہا نہیں وضو تو نہیں ہے۔ کہنے تو پھر آپ وضو کر کے آئیے۔ ہم سمجھے کہ انہوں نے ہم کو بھیج دیا، خود جلدی سے کھانا شروع کر دیا۔ ہم جلدی سامنے متصل باتھ روم تھا وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ہم نے جان کو بھی دیر لگائی، جب موقع مل گیا ہے تو کچھ دیر کرو۔ یہ کر کے جب ہم واپس آئے تو دیکھا ویسے ہی وہ باتیں کر رہے ہیں، آئے ابھی تک افطاری نہیں کیا نا۔ میں نے خیال کیا کہ جو قریب لوگ بیٹھے ہوں گے یہ سب کہہ رہے ہوں گے دلی دل میں انہوں نے سب کا روزہ مکروہ کر دیا۔ ہاں ایسا نہیں ہوا، جب ہم بیٹھ گئے وہ بات شروع ہو گئی تو انہوں نے بات اپنی ختم کرتے کرتے کھجور اٹھایا، ایک ہم کو دیا، ایک ان کو بھی افطار کیا، بھیا آئے چلے نماز پڑھیں۔ ہاں چلیے، کمرے میں آ گئے، وہاں ہم 10-12 آدمی ہو گئے، ان کے وزیر داخلہ کے عملے کے لوگ سب مل کے 10-12 آدمی ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے بہت اشارہ کیا نماز آپ پڑھائیے۔ میں نے کہا نہیں آپ پڑھائیے، آپ بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے بزرگ آدمی۔ میں کنارے کھڑا ہو گیا، چلیے نماز، میں کنارے دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ اب میں نے کہا گیا اول وقت نماز کا وقت، اس لیے پیش کر رہا ہوں ثبوت میں کہ عملی خود میں دیکھے میں ہوں کہ جب دونوں نمازوں کا پورا وقت آ چکا تب افطار بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر آج دنیا میں لوگ کچھ دیر کر کے افطار کریں تو کم سے کم روزہ باقی ہے کہ نہیں کا شک تو ختم ہو جائے گا۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ اور اس لیے اگر وہاں یہ قانون جاری ہے یا لوگوں نے عمل کیا ہے بہتر ہے، بہت نہیں جانے کا۔ اور اس لیے میں آپ سے اتنا عرض کر لوں کہ شرف ہے، عزت ہے ہمیشہ ان باتوں کے لیے۔ اور اس خانوادے کے لوگ یا ہوں سلطان پور میں جانتا ہوں، باتیں تو میں نے بہت سی کر لی، لیکن جن کے دلوں پر گزری ہو، اور ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں۔ کر کیا رہے تھے دونوں بچے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے عالم میں، روزے کے عالم میں۔ ایک اور منظر آپ کو یاد دلاؤں، جہاں ایک